اسرائیل کی فوج میں دنیا کی خوبصورت ترین اسرائیلی لڑکیاں بھرتی کی گئی تھیں۔ ان کا شرمناک مقصد کیا تھا اور ان کی آج ایک بہت بڑی تعداد کہاں ہے؟ یروشلم مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں تینوں کے نزدیک کیوں اہم ہے؟ دیوارِ گریہ کیا ہے اور پورے ملک میں موم بتیاں کیوں جلائی جاتی ہیں؟ ایسی بہت سی دلچسپ معلومات آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں اسرائیل کی، تو ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اسرائیل، جس کا آفیشیل نیم اسٹیٹ آف اسرائیل ہے، یہ مغربی ایشیا کا ایک خوبصورت ملک ہے، لیکن ایک مسلمان اور پاکستانی ہونے کے ناطے میں کبھی بھی اس ملک کو تسلیم نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس کی حمایت کر سکتی ہوں، جس کی اصل وجہ اس ملک کا مسلمانوں پر بے انتہا ظلم کرنا ہے، جو کہ آج تک جاری و ساری ہے۔ حتیٰ کہ پاکستانی پاسپورٹ پر بھی خاص طور پر لکھا گیا ہے کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے پوری دنیا کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف نہتے اور مظلوم مسلمانوں پر ظلم کرنا ہے، اور یہ پاکستانی گورنمنٹ کا ایک بہت اچھا قدم ہے جو کہ اسرائیل کے منہ پر تماچا ہے۔ یہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کا درہانی والے دن رقبہ بڑھتا جا رہا ہے، دن بدن رقبہ اس کے بڑھتے ہی جا رہے ہیں، جس کی وجہ ناجائز قبضہ ہے۔ آج سے کچھ مہینے پہلے اس ملک کا رقبہ 21,973 مربع کلومیٹر 937 مربع کلومیٹر تھا، لیکن موجودہ وقت میں اس کا رقبہ 22,072 مربع کلومیٹر ہے۔ اس ملک کی اہم سرحدوں کی اگر بات کریں تو شمال میں لبنان، شمال مشرق میں شام اور مشرق میں اردن، جنوب میں بحیرہ احمر اور مغرب مصر، بحیرہ روم اور فلسطین کی سرحدیں ملتی ہیں۔ اگر ہم اس ملک کی کل آبادی پر نظر ڈالیں تو یہاں 1,09,800 لوگ آباد ہیں۔ ان کی اکثریت یورش لوگوں پر مشتمل ہے، یعنی کہ یہودیوں پر آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 93 نمبر پر آتا ہے۔ ناظرین، اس 1 کروڑ آبادی والے ملک نے مسلم دنیا میں قہرام مچایا ہوا ہے۔ اس لڑائی میں ہزاروں مسلمان، بے گناہ بچے، نوجوان، بوڑھے، عورتیں اور سب شہید ہوئے۔ یہ لوگ مسلمان تھے۔ آج سے چند روز پہلے بھی اسرائیل نے فلسطین پر بمباری کی، جس کی وجہ سے بے شمار مسلمان شہید ہوئے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ ہمارے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی حفاظت فرمائے اور تمام مسلمان ممالک کو اکٹھا ہو کر اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اسرائیل کی آرمی 70,000 سے زائد اسرائیلی خوبصورت لڑکیاں آرمی میں بھرتی کی گئی، لیکن یہ لڑکیاں کس مقصد کے لیے بھرتی کی گئی تھی؟ دراصل اسرائیل کے قانون میں یہ لازم ہے کہ کوئی بھی بچہ جب جوان ہوتا ہے تو اسے اسکول کے بعد 5 سے 6 سال کی ٹریننگ فوج کے انڈر لینی ہوتی ہے، اور یہ لازم ہے، اس کے بغیر اسرائیل کے لوگ نامکمل ہیں۔ دراصل یہ لڑکیاں اسرائیل کی فوج میں نوجوانوں کی جسمانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بھرتی کی گئی تھی، جو کہ ایک عرصہ دراز تک ایسے ہی چلتی آ رہی ہیں۔ یہ لڑکیاں تمام سوشل میڈیا جیسے کہ ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور دوسرے تمام پلیٹ فارم پر اپنی خوبصورتی کی وجہ سے کافی مشہور و معروف ہے، لیکن آج سے چند ماہ پہلے ان لڑکیوں کی بہت بڑی تعداد نے اسرائیلی فوج کو لیفٹ کیا، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لڑکیاں اب نہیں جانتی کہ اسرائیلی فوج کی جسمانی خواہش میں پوری کی جائے اور ساتھ ہی ساتھ حالانکہ مسلمانوں پر ظلم بھی کیا جائے۔ ناظرین، اگر حساب لگایا جائے اسرائیلیوں کی تعداد سے تو 99% سے زیادہ مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن یہ اس ملک کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہے اور نہ ہی اس کو ظلم و ستم کر لیتے ہیں۔ یہودیوں کا صرف ایک ہی ملک ہے اور وہ ہے اسرائیل۔ اسرائیل کی قومی زبان عبرانی ہے، جسے انگلش میں ریبریو بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عربی زبان سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے کہ کوئی بھی اگر آپ کے ساتھ غلط کرتا ہے تو اس کا فوراً جواب دیا جائے، لیکن یعنی غلط کو کبھی بھی برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ملک خود غلط کرتا رہے۔ اسرائیل کا دارالحکومت یروشلم سٹی ہے، جو مغربی ایشیا کا ایک قدیم ترین شہر ہے۔ یہ شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں تینوں کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ شہر اسرائیل
فلسطین اور دونوں کا دارالحکومت ہے۔ اسرائیل نے اس شہر میں اپنے تمام حکومتی ادارے قائم کیے ہیں۔ یہ شہر دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ اس شہر میں مسلمانوں کی پیاری مسجد الاقصی موجود ہے اور مسلمانوں کا قبلہ اول یعنی کہ بیت المقدس موجود ہے۔ اسی شہر میں ہی دیوار گریہ موجود ہے جہاں پر یہودی کھڑے ہو کر اس دیوار کو سر لگا کر عبادت کرتے ہیں۔ اس شہر کا کل رقبہ 1035 اربعیہ 125 مربع کلومیٹر ہے۔ اس شہر کی کل آبادی تقریباً 98,000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ اس شہر میں بے شمار ایسے مقامات موجود ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن بے شمار مقامات کو تباہ کر دیا گیا۔ ناظرین، یہودی مذہب میں ایک ایسا سال بھی آتا ہے جب تمام یہودیوں کے قرض معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس سال کو شمیدہ کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اس سال اسرائیل میں کوئی نیا بزنس سٹارٹ نہیں کیا جاتا، حتیٰ کہ پوری دنیا کے انویسٹرز بھی اس ملک میں آ کر کوئی نیا بزنس سٹارٹ نہیں کر سکتے اور نہ ہی اسرائیلی لوگ پوری دنیا میں کسی بھی جگہ اپنا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسرائیل میں چلنے والی کرنسی نیوشل ہے۔ ایک نیوشل پاکستانی تقریباً 76 روپیوں کے برابر ہے۔ وہ ایسا کون سا تہوار ہے جو اب پورے اسرائیل میں موم بتیاں جلائی جاتی ہیں؟ دراصل اس سے ہنوک کہا جاتا ہے۔ اگر اسے روشنیوں کا تہوار بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ یہ تہوار دسمبر میں منایا جاتا ہے۔ یہ یونان کے فوجیوں کو شکست دینے میں ہر سال منایا جاتا ہے۔ ناظرین، اسرائیل اپنی نسل کے لوگوں کو یعنی یہودیوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں یہودی بچہ پیدا ہو تو اسے فوراً اسرائیلی پاسپورٹ جاری کر دیا جاتا ہے جس سے وہ کبھی بھی اسرائیل آ جا سکتا ہے۔ اسرائیل اپنے ملک کے بجٹ کا 80% تعلیم کی بہترین نظام پر خرچ کرتا ہے۔ میڈیکل کے لیے بڑے بڑے ریسرچ سینٹر بھی بنائے گئے ہیں۔ میڈیکل کا شعبہ انتہائی اچھے لیول کا ہے۔ حصہ ملک دفاع پر لگایا جاتا ہے اور جہاں کی گورنمنٹ اپنے لوگوں کے مطابق قانون بناتی ہے اور توڑتی رہتی ہے۔ اسرائیل ایک ایسی سرزمین ہے جہاں آج اور گزرے وقتوں میں فحاشی بہت زیادہ عام تھی، آج بھی عام ہے۔ اس ملک میں یورپ سے زیادہ فحاشیاں موجودہ وقت میں اور گزرنے والے وقت میں اگر آپ یہاں کی نائٹ لائف اور ریچولز کو دیکھیں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ جہاں دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شراب انتہائی عام ہے، لوگ سر عام پیتے ہیں۔ تمام تہواروں میں یہ لوگ شراب کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ دنیا میں ان لوگوں کے بارے میں مشہور و معروف ہے کہ یہ لوگ دنیا میں سب سے زیادہ رشک لینے والی قوم ہے اور اسی لیے یہ ہر قدم آگے نکلتی ہے۔ یہودی قوم کا آپس میں بہت زیادہ اتفاق ہے جو ان کی ترقی کا سب سے بڑا راز ہے۔ ناظرین، یہاں کے لوگ اپنے ملک سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں لیکن یہ لوگ مسلمانوں جس کی طرح جذبہ اور جنون نہیں رکھتے۔ اسرائیل کی اور بھی دنیا کی چوتھی سب سے زیادہ مضبوط ترین آرمی تصور کی جاتی ہے۔ اس ملک نے اپنے دفاع میں ایسے جدید انتظامات کیے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی بھی ملک اس پر حملہ کرنا چاہے تو یہ ٹیکنالوجی اس میزائلوں کو اور تمام لوگ زمین کے نیچے بنائے گئے بمقصد میں چلے جاتے ہیں جو کہ ان کا انتہائی سیف ڈیفنس سسٹم ہے۔ یہ بڑے بڑے بینکر لاکھوں لوگوں کو اپنے اندر سما لیتے ہیں۔ خطرے کی صورت میں الارم بجنے لگتے ہیں اور تمام ملک کے لوگ بنکرز میں چلے جاتے ہیں۔ یہ بنکرز اتنے مضبوط ہیں کہ بم باری سے بھی نہیں ٹوٹتے۔ اس ملک کے بعد جدید ہتھیار اور خلائی ٹیکنالوجی بھی موجود ہے۔ اسرائیل پوری دنیا میں جدید ٹیکنالوجی کو ریسرچ کرنے اور اسے لانچ کرنے میں تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ جی ہاں، یہ سائنسدان بھی دنیا بھر کے سائنسدان بھی ایک یہودی تھے۔ دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان بھی ایک یہودی تھا جنہوں نے دنیا میں اپنی ذہانت سے ایک سکہ منوایا اور آج بھی ان کا نالج پوری دنیا میں چلتا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے سسٹم ہیکرز بھی اسرائیلی لوگ ہیں اور یہ پورا محکمہ جو اس کام کو کرتا ہے۔ یہودی قوم کبھی بھی ایک بزنس میں انویسٹ نہیں کرتی، یہ ملٹی پلائی بزنس میں انویسٹ کرتی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر ایک بزنس بند ہو جائے تو باقیوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اسی ملک میں موجود ہیں اس میں جو ہے نا وہ جو سائنسدان سب سے بڑے ہیں وہ نالج میں آگ میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے سسٹم ہیکرز بھی اسرائیل ملک میں ہی موجود ہیں۔
تو باقیوں پر کوئی اثر نہیں آتا ان کے سسٹم کو۔ اسرائیل اپنا سمندری پانی صاف کر کے تمام ضروریات زندگی کو آسان بناتا ہے، حتیٰ کہ پینے والا پانی بھی سمندری پانی کو صاف کر کے پلایا جاتا ہے۔ بڑے اسرائیل میں تعلیم کا بہترین نظام موجود ہے اور میڈیکل کے لیے بڑے بڑے ریسرچ آمدنی کا 10واں حصہ نکال کر غریب سینٹر بھی بنائے گئے ہیں۔ میڈیکل کا شعبہ انتہائی اچھے لیول کا ہے۔ اسرائیلی لوگ اپنے یہودی لوگوں کے لیے جو وقف کرتے ہیں، یہاں بھی ایک تصویر تعداد میں میڈیم طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جن کو مضبوط کرنا تو یہاں کے امیر لوگوں کا مشن ہے، اور یہ لوگ اپنی رقم کو ایک بہت بڑا حصہ نکال کر ان غریبوں کو دیتے ہیں۔ پوری دنیا میں چھوٹے سے چھوٹا لائسنس موٹر بائیک کا ہے، لیکن اسرائیل میں روڈ پر چلنے والی سائیکل کا بھی لائسنس بنایا جاتا ہے۔ سائیکل والے حضرات بھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ ناظرین، اگر اسرائیل میں شادیاں دیکھی جائے تو یہ یہودی لوگ بھی شادیاں انتہائی دھوم دھام سے کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی رسومات کے حساب سے شادیاں چرچ یا جرسائی کے لوگ اپنی لڑکیوں کو 18 سال کی عمر میں بیاہ دیتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر 18 سال کے بعد لڑکی کوئی گناہ کرتی ہے تو اس کے ذمہ دار اس کے والدین ہوں گے۔ یہ لوگ بھی پہلے منگنی کرتے ہیں اور پھر شادی کی رسومات ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں پر فحاشی بہت عام ہے۔ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ جیسے رشتے انتہائی عام ہیں۔ اسرائیل کا سالانہ GDP 565.878 بلین ڈالر ہے اور یہاں کے لوگوں کی فکس آمدنی 5,05,897 ڈالر، جو کہ پاکستانی 1.5 کروڑ سے زائد اماؤنٹ بنتی ہے۔ اسرائیل میں ڈرائیونگ رائٹ سائڈ ہے۔ پوری ملک میں روڈ کا ایک وسیع جال موجود ہے۔ ملک میں ٹرین اور میٹرو کا بہترین نظام موجود ہے۔ بس، ٹرانس، ٹیکسی کا نظام بھی موجود ہے۔ لوگ زیادہ تر ٹرین، میٹرو کا سفر کرنا ہی پسند کرتے ہیں، جو کہ قدرے سستا اور آرام دہ ہوتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ 1952 میں البرٹ آئنسٹائن، جو کہ دنیا کے جانے مانے سائنسدان ہیں، ان کو اسرائیل کا صدر بنانے کی دعوت دی گئی تھی۔ انہوں نے اس دعوت کو صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کی وجہ کہیں نہ کہیں نہتے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم تھا۔ اسرائیل میں یہ قانون پاس کیا گیا کہ تمام افراد اپنے اپنے گھروں میں ایک بم شیلٹر بنائیں گے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں آپ اس شیلٹرز میں چلے جائیں۔ اسرائیل اپنا ڈیفنس سسٹم پوری دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط ترین کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیل دنیا کا وہ واحد ملک تھا جس نے USB فلیش کو متعارف کروایا، اور اسرائیل ہی وہ ملک تھا کہ دنیا کا سب سے چھوٹا کیمرہ بنایا، جو کہ بالکل ایک کیپسول کے اندر فٹ آیا، جو کہ انسانی جسم کے اندر ڈائجیشن سسٹم کو چپکا کر اس کے اندر بھیجا گیا تھا۔ ناظرین، اسرائیل لوگ زیادہ تر اپنا ڈیرا یورپین اور انگلش ممالک میں جماتے ہیں۔ یہ لوگ عرب ملکوں میں بہت کم آتے ہیں، لیکن موجودہ وقت میں دبئی، سعودی عربیہ، قطر اور کویت جیسے ملکوں میں یہ لوگ بآسانی آتے جاتے رہتے ہیں۔ ان کو گورنمنٹ کی طرف سے پوری سپورٹ ہے۔ اگر آپ دبئی جائیں تو وہ بہت بڑے بڑے کاروبار میں دیوش لوگ انویسٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دبئی کے اندر ایک بہت بڑی کمیونٹی ان لوگوں کی موجود ہے، جو کہ گزشتہ چند سالوں سے آنا جانا سٹارٹ ہوئی ہے۔ آج انہوں نے دبئی کے اندر اپنا اچھا خاصا پاؤں جما لیا ہے۔ دیوش لوگ زیادہ تر کالی ٹوپی، تالبوت اور کالی پینٹ یہ پہنتے ہیں، اور دور سے دیکھنے پر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی یہودی آ رہا ہے۔